اس مجلس عزا کا یہ آخری فرصہ ہے، ایام فاطمیہ کا یہ آخری فرصہ ہے۔ تمام مومنین سے میری التماس ہے کہ مہربانی کریں، جو باہر کھڑے ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ مہربانی کر کے صفحے عزا پر تشریف لے آئیں۔ تمام تر عبادات کا مقصد دعا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ مہربانی کریں صفحے عزا پر تشریف لے آئیں۔ سیدہ مسافر شام کو فرصت دیں گے۔ خطیب اہل بیت، خطیب اسلام، سرمایہ ملت جعفریہ جناب علامہ محسن رضا کاظمی، آپ سیاد صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے۔ بارے دیگر اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، مل کے صلوات پڑھیے بابا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا صلوات۔ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآتی ذی القربى حقہ۔ صلوات پڑھیں سارے مل کے بابا سے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا، یقیناً آپ بھی کافی دیر سے تشریف فرما ہیں، لیکن جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ 11ویں مجلس عزا ہے جو کہ یہاں اس سلسلے کی آخری مجلس ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بیداری کے ساتھ میرے سامنے تشریف فرما ہوں گے۔ چلیں آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے 4 مصرعے ہدیہ کرتا ہوں۔ وہم و خیالوں دل سے بالا ہے فاطمہ، وہم و خیالوں دل سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ تھوڑا سلامت رکھیں۔ وہم و خیالوں دل سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ۔ فاطر خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو۔ فاطر میں نے کل عرض کیا تھا، فاطر خدا کی ذات ہے اور فاطمہ ہے تو، محمد کو بھی تو نے ہی پالا ہے فاطمہ۔ جو ابیہا کا مطلب سمجھتے ہو، محمد کو بھی تو نے ہی پالا ہے فاطمہ، محمد کو بھی تو نے ہی پالا ہے فاطمہ۔ اور 4 مصرعے اور میرے ذہن میں آ گئے۔ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ یہ لفظ ہے لال، لام عین لام، اس کا مطلب ہے موتی، لام عین لام، لال موتی۔ کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ دلہن نبی کی لاڈلی
دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، کیا عرش پر چڑھی. بہت شکریہ. کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ. جو کھڑے ہیں میں آپ کے انتظار میں ہوں. لنگر، بہت شکریہ. لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ. اور میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. اور ممکن ہی نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی ہے جن کی شکایات فاطمہ. کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ. سبحان اللہ. کیسے بیاں ہوں تیرے کمالات فاطمہ، کب ہیں شمار میں تیری نعمات فاطمہ. دلہن نبی کی لاڈلی، دلہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ. لنگر تمہارے گھر کا ملائک میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ. اور میں ان بھیکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ. اور ممکن ہی نہیں کہ میں رضی اللہ کہوں انہیں، کرتی رہی ہیں جن کی شکایات فاطمہ. ہائے ہائے ہائے. اور میں تھا فقیر لیکن جب سے تیری نوکری ملی تبدیل ہو گئے میرے حالات فاطمہ. صلوات پڑھو سیدہ کی ذات پہ. میرا دل تھا تفصیلی مجلس پڑھتا لیکن ماحول نہیں. اب بہرحال کچھ تاریخ کا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. آج اللہ نے آدم نبی کو انسانیت کا باپ بنایا ہے. آدم ثانی جس نبی کا لقب ہے اسے حضرت نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے. حضرت نوح کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے. ایک حام، ایک سام، ایک یافس، ایک کنعان. 4 بیٹے. حضرت سام کے سر پہ نبوت کا تاج آیا. اللہ نے حضرت سام کو آگے سے 12 بیٹے عطا کیے. ان 12 میں سے ایک کا نام لاود تھا. کیا نام تھا؟ لاود. پھر لاود کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام املیک تھا، ایک کا نام تسم تھا، ایک کا نام امیم تھا. املیک قوم امالکا کے جد حضرت املیک، اور امیم
بنی امیم کے جد تسم کے بارے میں تاریخ خاموش ہے. املیک، تسم، امیم. حضرت املیک کی اولاد میں ایک اور بیٹا آیا جس کا نام حام تھا. ایک وہ نوح کا بیٹا حام اور املیک کا ایک اور بیٹا آ گیا حام. یہ قبیلہ امالکا جو ہے املیک، اس کا بیٹا حام. حام کو اللہ نے 5 اولادیں عطا کی، ایک بیٹی 4 بیٹے. بیٹی کا نام تھا سلمہ بنت حام. بیٹی پیچھے رہ کے کتنے بیٹے؟ 4. ایک کا نام تھا غمیم، ایک کا نام تھا مغل، ایک کا نام تھا فائد، ایک کا نام تھا فدق. اگر حوالے چاہیے تو بعد میں رابطہ کیجئے گا، میں حوالے دے دوں. ایک کتاب سے میں نہیں پڑھا، میں نے ڈھیروں کتابیں اکٹھی کر کے آج کی تقریر تیار کی ہے. شاہ صاحب آج آپ پہلی بار آئے ہیں، آپ کے لیے سب کچھ ہے. کتنے بیٹے؟ یہ 4 بیٹے. ان میں سے ایک تھا فدق، یعنی فدق بن حام قوم امالکا میں سے تھا. فدق ایک دن گھر سے چلا اور ایک زمین کا حصہ ملا، وہاں پہ اس نے رہنا شروع کر دیا. فدق نے جب اس نے رہنا شروع کیا، زمین بڑی اچھی تھی. اس کا پورا قبیلہ یعنی قوم امالکا بھی حام اس کے پیچھے، فدق کے پیچھے آ گیا. جب قبیلہ آیا زیادہ لوگ آباد ہو گئے. فدق بن حام کی وجہ سے اس زمین کا نام فدق رکھ دیا گیا. سبحان اللہ. یہ زمین مدینے سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور خیبر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. یہاں یہ قوم آباد ہو گئی. عرب کا ایک بادشاہ یہاں آیا، اس نے اپنے روب و دبدبہ دکھایا. چونکہ زمین اچھی تھی، اس نے اس قبیلے کو باہر نکال دیا اور خود رہنا شروع ہو گیا. 10 سال یہ بادشاہ یہاں رہا. 10 سال کے بعد مر گیا یا چلا گیا، تاریخ میں نہیں ملتا. البتہ 10 سال کے بعد یہ یہاں سے چلا گیا. یہ قوم امالکا پھر آ گئی، قبیلہ یہ امالکا والا پھر آ گیا. جب یہ پھر آ کے آباد ہوا، پھر یہودیوں نے یہاں قبضہ کر لیا، یہاں بھی اور خیبر میں بھی قبضہ کر لیا. جب قبضہ کیا تو قوم امالکا کو پھر انہوں نے نکال دیا، تم چلے جاؤ، یہ ہم رہیں گے. سوال یہ ہے کہ یہودی یہاں کیوں آئے تھے؟ اس کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ یہودیوں نے یہ سن رکھا تھا کہ مدینے میں یا مدینے کے علاقے میں ایک آخری نبی مبعوث ہوگا جس کے یہ اوصاف ہوں گے. نام احمد ہوگا اور وہ سارے نبیوں کا سردار ہوگا. یہودیوں نے چاہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اس علاقے میں چلے جاتے ہیں تاکہ وہ نبی ہم میں سے ہو. یہ وجہ بنی کہ یہودیوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا اور قوم امالکا کو وہاں سے نکال دیا. یہودی کئی عرصہ یہاں رہے، پلے بڑھے. یہ جو زمین ہے اس وقت اتنا اس کا رقبہ تھا کہ 11,000 مقیم تھے، 12 سے زیادہ آبادیاں یہاں پہ تھیں. یہ زمین زرخیز بڑی تھی کاشتکاری کے لیے، اور جو بندوں میں چھوٹے درجے پہ عملہ ہوتا تھا، مزدور ٹائپ، وہ بڑے شوق سے یہاں کاشتکاری کرتے تھے کیونکہ نتائج بڑے اچھے سامنے آتے تھے اور اسی کی آمدنی پہ پورا سال کھایا کرتے تھے. تاریخ میں ملتا ہے کہ اس زمین کا جو جتنے بھی پھل تھے ان میں سے کھجور بڑی مشہور تھی، اور زیادہ مشہور کھجور یہاں کی اجوا تھی. نام سنا ہے نا اجوا؟ اجوا تھی. نبی پاک نے
جب نبی پاک کا دور آیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے زمین پہ 11 کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ جب یہودی یہاں آباد تھے تو اتنی کھجوریں، اور نبی پاک کے دور تک کھجوروں کے درخت اتنے ہوتے تھے کہ روایت میں ہے کہ جتنے خرموں کھجوروں کے درخت کوفہ میں تھے، یہ 6 ہجری کی بات ہے، کوفہ میں تھے اتنے ہی درخت یہاں فدق میں تھے، جتنی آمدنی وہاں سے ہوتی تھی اتنی ہی یہاں سے ہوتی تھی۔ اس علاقے سے جو گزر کے جاتا تھا وہ اسپیشل یہاں سے کھجوریں لے کے اپنے گھر جاتا تھا، اور گھر والے شوق سے کھاتے تھے کہ یہ کھجور فدق کی زمین کی ہے۔ یہ دلیل ہے کہ یہاں کی کھجور باقی کھجوروں سے بڑی اچھی ہوتی تھی، اچھی قسم کی کھجور ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کھجوروں کے علاوہ اس زمین پہ کپڑا بہت اچھا بنتا تھا، جسے فدقیہ بھی کہا جاتا تھا، کسی بھی چادر کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ چادر فدق کی بنی ہوئی ہے۔ اس زمین پہ کئی لوگوں نے قبضے بھی کیے، آتے رہے جاتے رہے، اور یہاں زیادہ لوگوں کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ زرخیز بڑی تھی اور آمدنی بڑی اچھی ہوتی تھی۔ 3 روایات ہیں کہ آمدنی سالانہ یہاں کی کتنی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ 24,000 دینار، ایک میں ہے 70,000 دینار، اور ایک میں ہے 1,20,000 دینار سالانہ آمدنی۔ میں نے اس کا حساب کیا کہ اس دور کی 1,20,000 دینار آج کے دور میں کتنا بنتا ہے، بیان کروں اگر؟ بھائی یہ مروجہ روش سے ہٹ کے مجلس ہے آج کی، اور میں یہ بھی توقع نہیں کر رہا کہ آپ بڑا بول رہے ہیں اور بڑی داد دیں، مقصد یہ ہے کہ اب تک بات میری پہنچ جائے، کیونکہ یہ ممبر سے اور کوئی بات بیان نہیں کرے گا۔ میں نے بتانا یہ ہے کہ بطول کس زمین کی مالک تھی۔ 1,20,000 دینار اگر مانے، 1 دینار 1 مسکال کے برابر ہوتا ہے، اور 1 مسکال 4.25 گرام کا ہوتا ہے۔ 1,20,000 ضرب 4.25 تو یہ بنتا ہے 5,10,000، ٹھیک ہے؟ اسی کے برابر ہے تولہ 11 گرام 664 ملی گرام۔ آج اگر سونے کا تولہ، آج کا ریٹ میں نے پتہ کروایا، 24 کیرٹ سونا ہو تو اس کا آج کا ریٹ ہے 2,16,800۔ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 20 دسمبر 2023 کے مطابق، آج کی تاریخ کے مطابق سونے کا ریٹ ہے 2,16,800۔ یہ جو اوپر 5,10,000 بنا تھا، اس کو ہم نے 1 تولے کے برابر 664 جو ملی گرام اور 11 گرام تھا، اس سے تقسیم کیا تو بنا 43,724 تولے۔ اب 43,724 تولے کو ہم نے 2,16,800 سے ضرب دیا تو نتیجہ یہ نکلا 9,93,63,63,200 آج کی قیمت ہے۔ سیدہ کی جو زمین لوگوں نے قبضہ کی تھی، اور بی بی نے آخر میں کہا تھا جاؤ لے جاؤ تمہیں معاشر میں پوچھوں گی، اس کی قیمت ہے 9,93,63,200 آج کے تاریخ کے مطابق۔ 1 سال کی آمدنی ہے، آمدنی 1 سال کی آمدنی، سوری، آج کے مطابق سالانہ آمدنی بطول کیے تھے۔ اچھا، خیبر مدینے سے
اگر نکلیں تو حجاز اور شام کے درمیان والا اس کی سرحد والا علاقہ خیبر کہلاتا ہے۔ خیبر میں یہودی رہا کرتے تھے۔ کچھ یہودی وہ تھے جنہیں جلا وطن کیا گیا، مدینے سے نکالا گیا حضور کے دور میں، یہ فدق میں بھی آ گئے اور خیبر کے یہودیوں سے بھی مل گئے۔ خندق اور احد میں ان مدینے والے یہودیوں نے، خیبر والے یہودیوں نے مل کے مشرکین کا ساتھ دیا تھا جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے۔ توجہ ہے؟ اب یہ جو جلا وطن ہوئے مدینے سے یہودی، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو مسلمانوں نے صلح حدیبیہ کی ہے یہ مشرکین سے روب میں آ کے دب کے کی ہے، لہٰذا انہوں نے اس بات کو مسلمانوں کی کمزوری سمجھا اور کہنے لگے کہ اگر مسلمان کمزور ہیں تو جو مسلمانوں کا شہر مدینہ ہے یہ بھی سیاسی اور مالی حوالے سے کمزور ہے، ہم یہودی مل کے مدینے پہ حملہ کریں گے۔ یہ خبر نبی کو پتہ چل گئی۔ نبی نے پھر اسے بھیجا جسے بھیجا کرتے تھے۔ میرے مولا امیر کو 100 آدمیوں کے ساتھ ان یہودیوں کے پاس بھیجا، کیا مسئلہ ہے کہ تم نے مدینے پہ حملہ کرنا ہے؟ کچھ لوگوں نے تو میرے مولا سے مذاکرہ کیا، لیکن زیادہ تر یہودی علی کے آنے کے ڈر سے بھاگ گئے۔ اب علی مولا فدق پہ کھڑے ہیں اور یہودیوں سے مذاکرہ ہو رہا ہے، کیا تم مدینے پہ حملہ کرو گے؟ وہ چونکہ علی تھے کہہ تو سکتے نہیں تھے کہ ہاں حملہ کریں گے۔ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ نبی کے ساتھ سارے فرار نہیں ہیں۔ اب اگر نبی کا مقابلہ کرنا ہے تو ذرا دیکھ کے کرنا، ساتھ اس کے علی رہتا ہے۔ انہوں نے کہا یا علی آپ جائیے، ہم آپس میں میٹنگ کریں گے تو جو بات ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یہودیوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اب حضور کی یعنی نبی کی نظر خاص ہم پہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی فوج کے ذریعے ہمیں ختم کر دے۔ اگر محمد سے امن چاہتے ہو تو یہ فدق محمد کو تحفہ دے دو۔ انہوں نے اپنا نمائندہ میرے نبی کے پاس بھیجا اور کہنے لگے حضور ہم امان چاہتے ہیں، امان کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم آپ کو فدق کی زمین دے دیتے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی علیہ اللہ مقامہ نے یہاں لکھا ہے کہ فدق کی ساری زمین انہوں نے میرے نبی کو دے دی تھی۔ پہلے کا دے دی تھی۔ اب جب نبی کے پاس یہ زمین آئی تو نبی نے فرمایا کہ اب ایک میں نمائندہ تمہارے پاس بھیجوں گا۔ مولا علی سے فرمایا کہ جاؤ اور ان کے کسی سربراہ سے بات کر کے آؤ تاکہ فدق کا جو مطالبہ اور جو معاہدہ ہوا ہے وہ مضبوط ہو جائے۔ وہاں سے علی چلے، یہاں سے یہودیوں کا ایک سربراہ آگے آیا جس کا نام یوشع بن نون تاریخ میں لکھا ہے۔ یوشع بن نون مولا علی کے پاس بیٹھ کے سارے مذاکرے کرنے لگا اور آخر کار بات یہ طے ہوئی کہ یہ ساری زمین ہم نبی کے حوالے کرتے ہیں، ہم اس پہ خود کاشتکاری کریں گے، جو نتیجہ جو منافع ہوگا آدھا ہم رکھیں گے آدھا آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ مولا امیر نے وہ ساری لکھوا لی اور واپس آ گئے۔ اب یہاں خدا کا ایک قانون ہے، میں بڑا مختصر کر رہا ہوں، پروردگار کا ایک قانون ہے کہ ایسا مال جو تمام مسلمانوں کی جد و جہد سے حاصل کیا جائے اس میں سارے مسلمان شریک ہوتے ہیں، برابر برابر سب میں تقسیم ہوگا۔ لیکن جس مال کے حصول میں نہ مسلمانوں کی تلوار نکلی ہو، نہ مسلمانوں کے گھوڑے نکلے ہوں، مسلمانوں کا کچھ بھی صرف نہ ہوا ہو، جو ڈائریکٹ نبی کو مل جائے وہ حصہ صرف نبی کا ہے، نبی کے ساتھ کوئی مسلمان شریک نہیں ہے۔ اب یہ جو فدق تھا یہ جنگ کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوا تھا کہ جس میں سارے مسلمان شریک ہوتے،
بلکہ یہ یہودیوں نے اپنی خوشی سے میرے نبی کو تحفہ دیا تھا، اس کا مالک اکیلا تھا اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن فتح خیبر کے بعد میرے نبی دنیا کی تکلیفوں، لغزشوں اور گستاخیوں سے تھک ہار کے جب اس دروازے پہ آئے جہاں انما پڑھتے تھے، دق الباب کیا اور اندر وہ بیٹی ملی جس کو باپ اپنی ماں کہتا تھا۔ فاطمہ کا چہرہ دیکھا، نبی کے چہرے سے پریشانی کے آثار ختم ہو گئے۔ تاریخی جملے ہیں، تاریخی جملے۔ سیدہ نے بابا کو جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے دیکھا، سیدہ وہاں بڑی، جو سیدہ کا مرکز سکون تھا، یعنی بابا کے سینے سے لپٹ گئی فاطمہ۔ فرمایا فاطمہ میرے ساتھ اندر حجرے میں آؤ۔ سیدہ کو پاس بٹھایا، فرمایا میرے حسنین کہاں ہیں؟ حسن کو دائیں بٹھایا، حسین کو بائیں بٹھایا۔ اتنی دیر میں جبرائیل نازل ہوا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت لے کر آیا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے محمد رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ قرآن کی آیت ہے۔ نبی جانتے تھے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ نبی کی طرف سے جو سوال ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی جانتے نہیں، جانتے تھے، لیکن پوچھا اس لیے، پوچھتے تو روایت بنتی، روایت بنتی تو راوی لکھتا تو آج ہم تک بات پہنچتی۔ نبی نے پوچھا جبرائیل یہ کون سا حق ہے اور کون سے رشتہ داروں کو دینا ہے؟ فرمایا خدا فرما رہا ہے خدیجہ کا مجھ پہ بڑا احسان تھا، جب تمہارے حالات اچھے نہیں تھے خدیجہ نے ہم پہ احسان کیا تھا۔ آج خدیجہ تو نہیں ہے مگر خدیجہ کی نشانی تیرے پاس موجود ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو فدق تمہیں ملا تھا فاطمہ کے نام کر دو۔ سید الانبیاء نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، یاد ہے جو زمین مجھے تحفے میں دی گئی تھی وہ میں آپ کے نام کرتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا بابا وہ آپ کی ہو یا میری؟ آپ کی ہے، آپ کی ملکیت ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جب تک سیدہ کی ملکیت میں رہی جو منافع ملتا تھا میری شہزادی غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیتی تھی، اور اس دور کے مسکین انتظار میں رہتے تھے کہ کب اس زمین سے منافع آئے تاکہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے تھے۔ تو پتہ چلا اس دور میں بھی اگر لوگوں کے گھروں کا چولہا جلتا تھا تو صدقہ زہرا کا ہوتا تھا۔ سیدہ کے صدقے میں پہلے ماں پالتی رہی، اب بیٹی پالتی رہی۔ شہزادی کے حوالے جب کیا تو فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں اس زمین کی ملکیت کی تحریر لکھ دیتا ہوں۔ سیدہ نے فرمایا بابا جب آپ نے زبان دے دی تو کافی ہے۔ اتنا کہنا تھا نبی خاموش ہوئے، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، فرمایا نہیں فاطمہ کاغذ قلم لاؤ تمہارے کام آئے گی۔ جو نبی کی تحریر ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ نبی نے فرمایا لکھا ادھر اپنے ہاتھوں سے واقفہ۔ اب لکھ کون رہا ہے؟ جس کے ہاتھوں کو قرآن میں اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے۔ میں بات کر گیا اور آپ نے سن لی۔ نبی نے لکھا واقفہ محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف هذه القرية المعلومة بحدودها على فاطمہ وقفا۔ فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف نے اس قریے کو جس کی حد معلوم ہے اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے وقف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا وَمِن بَعْدِهَا عَلَى ذُرِّيَّتِهَا، اس کے بعد یہ زمین اس کی اولاد کے لیے ہے۔
فمن بدلہو، سنیے گا نبی کے جملے، نبی نے لکھ کے دیے بیٹی کو، فمن بدلہو بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ نبی نے لکھا کہ جو اس کو سننے کے بعد اس میں تبدیلی کرے تو اس کا گناہ بھی اسی کو ہے جو تبدیلی کرے گا۔ سنو، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ جانتا بھی ہے۔ یہ نبی نے تحریر لکھ کے اپنی بیٹی فاطمہ کو دے دی۔ جب سیدہ کے ہاتھوں میں یہ تحریر آئی، فرمایا میرے علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، علی آپ بھی کھڑے ہو جائیے۔ فرمایا ام ایمن کو بھی بلاؤ۔ ام ایمن کو بھی بلایا۔ ام ایمن تجھے میں جنت کی بشارت دے رہا ہوں۔ ام ایمن وہ مقدر والی بی بی ہے جسے محمد نے خود فرمایا تھا تو جنتی عورتوں میں سے ہے۔ ام ایمن آپ بھی آئیے، اے علی آپ بھی آئیے۔ علی کو، حسن کو، حسین کو، ام ایمن کو گواہ بنا کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ تحریر میں نے لکھ دی، جو میری ملکیت فدق تھا وہ اب کے بعد میری بیٹی فاطمہ کی ملکیت ہے۔ توجہ ہے سامعین محترم؟ قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھ دی، اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ نبی کی تحریر بھی میں نے پڑھ دی، لیکن ایک خیال بطول کے ذہن میں تھا کہ جب میرے بابا نے زبان دے دی تھی تو لکھنے کی ضرورت کیا تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی اور دیگر ائمہ سے بھی یہ روایت موجود ہے، معصوم نے فرمایا کہ یہ جو خطہ تھا فدق کا یہ صرف کنایا تھا، ورنہ زمین کے ایک سرے سے لے کے دوسرے سرے تک ساری جاگیر میری دادی فاطمہ کی ہے۔ یہ سارا فدق کا حصہ ہے، میری ماں زہرا کی ملکیت ہے۔ بابا دنیا سے چلا گیا، 28 صفر دنیا سے رسول گئے، 4 دن گزرے تھے، ابھی نبی کا جنازہ اٹھایا نہیں گیا تھا کہ لوگوں کو اپنی خلافت کی پڑ گئی۔ شورا قائم ہوئی، بندے اکٹھے ہوئے کہ کون بنے نبی کی جگہ پہ نبی کا خلیفہ۔ بندوں نے اپنی مرضی سے کسی کو بنا دیا، سارے بیعت کرو اس کے ہاتھ پہ کیونکہ یہ نبی کا خلیفہ ہے، لیکن جانتے تھے کہ جب تک اس گھر سے بیعت نہیں ہوگی جس گھر کا مالک علی ہے تو کوئی اس کے ساتھی بھی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ علی سے بیعت لینے کے لیے بطول کے دروازے پہ آئے، مدافع ولایت بن کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ کیا ظلم ہوا؟ دروازہ جل گیا، پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اس کے دل میں ذہن میں تو یہ تھا کہ جب میں آتی تھی بابا کھڑا ہوتا تھا، بابا نے جاگیر میرے نام کی، یہ تو میرے بابا کے چاہنے والے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اپنا حق لینے کے لیے گھر سے چلی، دربار میں آ گئی، حسن کو بھی لیا، حسین کو بھی لیا، وہ بابا والی تحریر بھی ساتھ لی اور خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد فرمانے لگی جو میرا حق ہے وہ مجھے دیا جائے جس پہ تم قبضہ کر بیٹھے ہو۔ کہنے والے نے کہا کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ پہلی مرتبہ نامحرموں کے سامنے بطول کا ہاتھ نکلا، کانپتے ہاتھوں سے بابا کی وہ تحریر پیش کی۔ رونے والوں میں مر جاؤں یہ جملہ نہ کہوں، بطول اس وقت ختم ہو گئی تھی جب بابا کے ہاتھوں کی لکھی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہی وقت تھا جب بطول کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی اور فرمانے لگی دیکھو میرے بابا نے مجھے میراث میں دیا تھا۔ کہنے لگے نہیں، نبیوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی۔ نبی نے فرمایا تھا، بی بی نے فرمایا یہ ام ایمن کو دیکھتے ہو، یہ ام ایمن بابا کی طرف سے میراث میں مجھے ملی ہے، اگر نبیوں کی میراث نہ ہوتی تو ام ایمن آج میرے گھر میں نہ ہوتی۔ ام ایمن گواہ رہنا، تجھے بابا نے گواہ بنایا تھا، مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ یہی بابا کی قبر پہ کہتی تھی بابا بابا تیرے بعد میں جھٹلائی گئی، بابا دربار میں میں روتی رہی، لوگ ہنستے رہے۔ پھر کہتی تھی بابا دربار میں میں کھڑی رہی، لوگ بیٹھے رہے۔ یہ گلے بی بی نے بابا کی قبر پہ کیے۔ وقت گزرتا گیا،
75 दिन یا 95 دن بابا کے بعد زندہ رہی۔ جاؤ اٹھاؤ مقتل کی کتابیں، روایتوں کے جملے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جتنی دیر زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ مجھے معاف کرنا آزادارو، تسلی سے سنو، جتنے سید بیٹھے ہو میں تمہاری خدمت میں پرسہ دے رہا ہوں۔ ہر مجلس میں بطول آتی ہے پرسہ لینے، آج بطول کے بچوں کو پرسہ دینا ہے، آج امام زمانہ کو پرسہ دینا ہے۔ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ رونے والوں 18 سال عمر ہے شہزادی کی۔ کتنی عمر ہوتی ہے 18 سال؟ چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک دن بچوں کو قریب بلا کے کہنے لگی میرے بچوں میں دعا مانگوں گی تم آمین کہنا۔ بچے تھے، ماں کا حکم سمجھا، ہاتھ بلند کیے، رو کے کہنے لگی اللہم اجل وفاتی، اللہ مجھے موت دے دے، میں مدینے میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی۔ رونے والوں اتنا سننا تھا، زینب اور حسین کے ہاتھ نیچے آئے، اماں کیسی دعائیں کر رہی ہے؟ کہنے لگی بچوں جب سے نانا گیا ہے میرا مدینے میں دل نہیں لگتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس آزادارو، جب تک مجھے معاف کرو آزادارو، تسلی سے پڑھوں گا، جب تک زندہ رہی دعائیں مانگتی تھی اللہ مجھے موت دے دے، اللہ مجھے موت دے دے۔ فضا کو نصیحتیں کرتی تھی میرے بچوں کا خیال رکھنا، فرماتی تھی میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے، جتنے لاڈ زہرا حسین سے کرتی تھی اتنے کسی اور سے نہیں کرتی تھی۔ حسین بطول کو بڑا پیارا تھا۔ بس آزادارو، وقت گزرتا گیا، آخری رات تھی، فرمایا بچوں جاؤ نانا کی قبر پہ اور جا کے کہو نانا ماں کو شفا مل جائے۔ حسن حسین چلے نانا کی قبر پہ آئے۔ ابھی میرے پاس ہی کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے الہجوم علی بیت فاطمہ، اس کا ترجمہ ہے فاطمہ کے گھر میں رش۔ اس کتاب کا نام ابھی میں عراق سے لے کے آیا اور سارا رستہ میں وہ کتاب پڑھتا آیا کہ میں نے جا کے عزاداروں کو بطول کے دکھ سنانے ہیں، جو پڑھوں گا اسی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ حسنین آئے نانا کی قبر پہ، سلام کیا، رو کے کہا نانا نانا ماں بڑی بیمار ہے، نانا دعا کر ہم یتیم نہ ہوں۔ یہاں ذاکرین ایک جملہ پڑھتے ہیں، عزاداروں جگر پھاڑ دیتا ہے، بڑے نے کہا تھا ماں بیمار ہے، جو قدموں کی جانب کھڑا تھا اس نے کہا نانا بیمار نہیں، ماں بڑی زخمی ہے، نانا تیری زہرا کا پہلو زخمی ہو گیا، نانا تیرے بعد تیری زہرا کو جھٹلایا گیا۔ کتاب کے جملے ہیں، پہلے جب سلام کرتے تھے قبر سے جواب آتا تھا، آج کمر تک محمد باہر آئے، رو کے کہا بچوں جاؤ تم یتیم ہو گئے۔ عزاداروں گلیوں میں کسی بچے کو پتہ نہ چلے کہ ماں مر گئی ہے۔ حسن نے سنا، حسین نے سنا، دوڑتے ہوئے گھر آئے، بی بی فضا سے کہا اماں بتا ماں زہرا کہاں ہے؟ بی بی فضا نے کہا بچوں پہلے کھانا کھا لو ماں سے پھر ملنا۔ بڑا تو خاموش رہا، چھوٹے نے کہا اماں تو جانتی ہے میں ماں زہرا کے بغیر کھانے نہیں کھاتا۔ یہ کہنا تھا، حجرے سے آواز آئی فضا ہر کسی کو روک، میرے حسین کو نہ روک۔ اجرکم اللہ۔ حسین ماں کے حجرے میں آیا، ماں کے دامن سے لپٹ گیا، بس تھوڑی دیر تسبیح کے دانے رک گئے۔ فضا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں زینب کی چیخیں بلند ہوئی، یہاں علی مسجد میں تھے۔ بی بی فضا نے فرمایا بچوں جاؤ پہلے بابا کو بتاؤ ہم یتیم ہو گئے۔ اللہ جانے کس حالت میں یتیم گھر سے نکلے، مسجد نبوی میں آئے اور آ کے کہا بابا گھر آ ہم یتیم ہو گئے۔ عزاداروں کتاب کے جملے ہیں، 87 جنگیں میرے مولا علی نے لڑی، کسی جنگ میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کوئی علی کو منہ کے بل زمین پہ گرا تھا۔ جب حسین نے کہا بابا ماں مر گئی، علی منہ کے بل زمین پہ گرا۔ اجرکم اللہ۔ اور رونے والوں تمہیں کوئی غم نہ ملے
سوائے غم حسین کے۔ علی آج بوڑھا ہو گیا، علی آج اکیلا ہو گیا، علی جیسا بہادر منہ کے بل گرا تو مجھے بتاؤ گھر تک کیسے آیا؟ مقتل کی کتابوں کی ضمانت دے کے میں جملہ پڑھ رہا ہوں، 3 جنازے ایسے ہیں جہاں وارث چل کے نہیں آئے، کبھی گر جاتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، پھر گرتے تھے، پھر اٹھتے۔ پوچھو کون سے جنازے؟ مولا سجاد روایت کرتے ہیں جب شمر میرے بابا کے سینے پہ آیا، اس نے بابا کی زلفوں کو پکڑا، 70 قدم پہ میری پھوپھی زینب کبھی گر جاتی تھی، کبھی اٹھ جاتی تھی۔ دوسرا جنازہ سنو گے جب مقتل میں علی اکبر نے کہا بابا میری مدد کرو، حسین چلا، کبھی گر جاتا تھا، کبھی اٹھتا تھا۔ تیسرا جنازہ مدینے میں زہرا کا، علی چلا، کبھی گر جاتا۔ اجرکم اللہ، اور رو کے کہتا تھا ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، علی بوڑھا ہو گیا، اور علی کی زندگی ختم ہو گئی۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم حسین کے۔ علی پہنچے، اللہ جانے کیسے بطول کا چہرہ دیکھا۔ عزادار وصیت کے مطابق غسل ہو گیا، غسل ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ جب غسل کا وقت تھا نا، حسنین رو رہے تھے، روتے روتے حسین کی چیخ نکلی۔ علی نے فرمایا میرے بچوں میری منت ہے اونچی آواز میں نہ رونا، مدینے کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ زہرا چلی گئی۔ میں نے کتاب میں پڑھا حسین اور حسن یوں قمیض منہ میں ڈال کے روتے تھے کہ کہیں ہماری آواز نہ نکلے۔ اسما غسل دے رہی ہے، علی نے کہا اونچی نہیں رونا، لیکن ایک مقام آیا، علی نے اپنی جبین دیوار کے ساتھ ماری، اونچا اونچا چیخے مار کے رویا۔ بی بی اسما نے کہا یا علی ابھی بچوں کو روک رہے تھے، خود کیوں رو رہے ہیں؟ رو کے کہتے اسما 95 دن زندہ رہی، بابا کے بعد مجھے اس نے نہیں بتایا، دیکھ پسلیاں ٹوٹی ہوئی، او بطول کا پہلو زخمی اور لہو نکل رہا۔ ہائے حسین امام زمانہ جلدی آ، اپنی دادی کا بدلہ لے، بس عزادارو جنازہ تیار، تیار ہو گیا جنازہ۔ دعا کرو میرا اللہ کبھی چھوٹے بچوں کی ماں نہ مر جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے اور جب جنازہ اٹھانے کا وقت آئے تو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو بچوں کو بلاؤ، ماں کا دیکھ لے چہرہ۔ رونے والوں گھر بطول کا، جنازہ بطول کا، مدینہ محمد کا، آدھی رات کا وقت تھا۔ میں منت کروں گا ہو سکے یہ بڑی لائٹس آف کر دو، ایک اندھیرا چھا جائے، کیونکہ بطول کی وصیت تھی یا علی یہ بند کر دو، لائٹس بند کر دو، جوانوں اٹھو یہ لائٹیں بند کر دو۔ کہتی تھی یا علی جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا، میں نے ابھی تک یہاں بطول کا جنازہ نہیں پڑھا، مجھے آج جنازہ پڑھنا ہے۔ عزادارو بچے آ گئے، ماں کے چہرے کو دیکھا لیکن علی دیکھ رہے تھے، اینہ اینہ حسین، میرا حسین کہاں ہے؟ کونے میں کھڑا رو کے کہتا تھا بابا بابا تو جانتا ہے میں فخر عیسیٰ، بابا میری ماں فخر مریم، جب مریم کا جنازہ اٹھا تھا بابا تجھے یاد ہے مریم نے خود عیسیٰ کو بلایا تھا، میں کیسے آؤں جب تک ماں نہیں بلائے گی؟ یہ کہنا تھا کفن کے بند ٹوٹے، آواز آئی آ غریب کربلا، آ میرا پیاسا حسین، یہاں حسین چلا، ماں کے جنازے سے نپٹ گیا۔ ہاتف غیبی کی صدا آئی یا علی حسین کو دور کر دے، ملائکہ نے تسبیح چھوڑ دی، علی آگے بڑھے، حسین کو دور کیا۔ میں کہوں گا یا حسین ابھی ماں کا جنازہ تھا، تجھے دور کرنے والا تیرا بابا علی تھا، ہائے جب تیرا جنازہ ہوگا تیری سکینہ جدا کرنے والا بابا کا قاتل کبھی تماچے مارے گا۔
اجرکم اللہ، اللہ تمہاری عزاداری قبول کرے۔ وہ اس وقت تھاڑے مار مار کے رونے والوں، بس عزادارو، آپ نے دیکھا مسجدوں میں جب جنازہ گھر سے اٹھے اعلان ہو جاتا ہے جلدی آ جاؤ، جنازہ اٹھ گیا ہے، جنازہ پڑھنا ہے تو جلدی آ جاؤ۔ یہ کائنات کا واحد جنازہ تھا، خاموشی سے رات کے اندھیرے میں گھر سے چلا، ابھی جا رہا تھا، علی نے محسوس کیا میرا حسین، یہ جنازے کے پیچھے بچی کون آ رہی ہے؟ امام نے فرمایا بابا پہچان تیری زینب ہے۔ کہا جنازہ یہیں پہ رکھو، زینب کو گھر چھوڑو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی زینب کو نہ دیکھے۔ میں کہوں گا مولا رات کا اندھیرا، مدینے کے لوگ سوئے تھے، تیری زینب باہر آئی، تجھ سے برداشت نہیں آئے جب یہی تیری بیٹیاں بازاروں میں درباروں میں بے مکنا اجالا۔ ہائے حسین، ہائے حسین، پہنچ گئی جنت البقیع۔ علی نے شہزادی کا جنازہ قبر کے حوالے کیا، روایت کہتی ہے ابھی بطول کا جنازہ قبر کے حوالے کرنے لگے، قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، آ میری فاطمہ۔ علی نے رو کے کہا یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، یا رسول اللہ جب آپ نے زہرا کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھا تھا تو فرمایا تھا علی میری امانت کا خیال رکھنا، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، امانت تب سلامت تھی، آج اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی۔ عزادارو ابھی میں نے یہیں پہ بیٹھ کے روایت پڑھی ہے، ابھی پڑھی ہے، آج سے پہلے میں نے ممبر پہ یہ روایت نہیں پڑھی، آج پہلی بار کتاب میں پڑھی اور ممبر میں پڑھنے لگا ہوں۔ بطول دفن ہو گئی، علی نے فرمایا میرے بچوں جاؤ گھر چلے جاؤ، قرآن لے کے علی بطول کی قبر پہ بیٹھ گیا۔ عزادارو ظاہری قرآن تھا، تم نہیں جانتے علی آدھی آدھی رات کو پہرے دیتا تھا، ہائے میں قربان جاؤں۔ علی وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے علی کی آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا؟ زخمی بطول خواب میں آئی اور رو کے کہہ رہی تھی یا علی جلدی گھر جا، یا علی گھر جا۔ علی نے فرمایا زہرا بتا تیرے بعد میرا گھر میں کون رہ گیا؟ بطول نے رو کے کہا یا علی گھر جا، میرا حسین پیاس میں تڑپ رہا ہے، اور میرے حسین کو پانی پلا۔ علی مدینے کی اس قبرستان سے چلے، گھر آئے، زینب سے کہا جلدی کرو پانی لاؤ، حسین کو پلاؤ۔ میں کہوں گا اے بی بی زہرا آج برداشت نہ ہوا، حسین بستر پہ کیسا پیاسا تڑپے، اور ذرا کربلا میں آ، 3 دن کا پیاسا، خنجر چلتا رہا۔ تب زہرا نے کہا حسین میں اتارنے آ گئی۔ آخری جملہ سادارو، علی گھر آئے، روایت کہتی ہے 10 دن علی گھر سے باہر نہیں آئے، 10 دن علی باہر نہیں آئے۔ علی کا صحابی عمار ایک مرتبہ دروازے پہ آ کے کہنے لگا یا علی، یا علی، عرب میں مرد عورت پہ روئے بڑا عیب سمجھا جاتا ہے، آپ گھر سے نکلیے، بطول کا غم ختم کیجئے۔ میں ایک جملہ کہوں گا زادارو، اللہ نہ کرے کسی کا جوان بیٹا مر جائے نا، یا ماں کا چھوٹا بچہ مر جائے، عورتیں کیا کرتی ہیں؟ بچے کے کپڑے چھپا دیتی ہیں، بچے کا جھولا چھپا دیتی ہے۔ ماں ان چیزوں کو دیکھے گی، اسے بچہ بڑا یاد آئے گا۔ عزادارو جب عمار نے کہا نا یا علی اب تک روتے ہو، علی نے فرمایا عمار میرے گھر میں آ۔ گھر میں آیا، فرمایا عمار دیکھ جلتے دروازے کی لکڑیاں، عمار دیکھ لوہے کی کیلیں، عمار دیکھ لہو کے نشان، عمار میں ان دروازوں کو دیکھتا ہوں اور مجھے زہرا یاد آ جاتی ہے۔
حسین ماتم سیدہ